چیزیں انسان کے وضو کو توڑنے والی ہیں، وہ کچھ چیزیں تو تمام جو علماء ہیں ان کے نزدیک متفق علیہ ہیں، یعنی سب کا اتفاق ہے اس پر، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ نے احتیاطاً اسے کہا ہے کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، جو چیزیں متفق علیہ ہے یعنی سب کا اس پر اتفاق ہے تو وہ 3 ہیں۔ پہلی چھوٹا یا بڑا پیشاب یا ہوا کا خارج ہونا، یہ یعنی طبی جو قدرتی رستہ ہے وضو ختم کرنے والا، اس کے ذریعے کسی چیز کا اخراج، تو یہ چیز وضو توڑ دیتی ہے۔ اسی طرح دوسری جو چیز ہے یا تیسری چیز آپ کہہ سکتے ہیں وہ لیٹ کر سونا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے آدمی کا۔ چوتھی چیز جو وضو توڑنے والی ہے وہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں بھی کچھ اہل علم ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں اتفاقی ہیں، یعنی جن میں اتفاق ہے وہ لیٹ کر سونا اور چھوٹا یا بڑا پیشاب یا ہوا کا خارج ہونا، یہ تو سب اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جو معروف وضو ہے جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے وہ نہیں، بلکہ اس سے ویسے ہی ہاتھ منہ دھونا ہے، چونکہ اونٹ کے گوشت میں ایک ہیٹ ہوتی ہے تو آدمی کی جسمانی جو کنڈیشن ہے اسے معتدل رکھنے کے لیے پھر وضو کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وضو کرنے سے انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یعنی گرمی کی شدت میں کیا ہے چہرہ دھویا جاتا ہے یا وضو کیا جاتا ہے تو اس سے آدمی کو سکون ملتا ہے، گرمی کی شدت کم ہوتی ہے۔ اسی طرح جن چیزوں پر سب کا اتفاق نہیں ہے ان میں ایک یہ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو۔ اچھا، اس میں پھر آگے تفصیل ہے تھوڑی سی، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں، اہل علم یعنی کہتے ہیں کہ اگر تو کپڑے کے ساتھ ہاتھ لگتا ہے، یعنی آدمی نے پجامہ وار پینٹ وغیرہ پہنی ہوئی ہے، چادر تہ بند، تو انسان ہے خارش ہو سکتی ہے، یا ویسے ہی بے خبری میں غیر شعوری طور پر ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر درمیان میں کپڑا وغیرہ ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی کپڑا نہیں ہے، ننگا برہنہ جسم ہے انسان کا، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے بغیر رکاوٹ کے، اگر ہاتھ لگ جاتا ہے اتفاقی بھی لگے تو، یعنی خواہ وہ سامنے والی سائیڈ ہے یا پچھلی سائیڈ ہے، یہ دونوں کو ہی شرمگاہ کہتے ہیں۔ اچھا، ان میں کچھ لوگ پھر ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ لگنے سے کوئی قطرہ وغیرہ پیشاب کا یا مزی کا نکلتا ہے تو تب وضو ٹوٹتا ہے، وگرنہ خالی ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال اس میں اختلاف رائے موجود ہے، لیکن حدیث اس میں صحیح موجود ہے، سنن نبی داؤد میں وہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من مس ذکرہ فلیتوضأ، کہ جو آدمی اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن من مس ذکرہ، جو آدمی چھوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چھونے میں ارادہ شامل ہے، چھونے میں ارادہ اور نیت شامل ہے۔ اگر اتفاقی طور پر یعنی کہ آدمی غسل کرتا ہے، نہاتے ہوئے صابن کا استعمال کرتے ہوئے ہاتھ لگ جاتا ہے، پچھلی جانب تو لازمی لگتا ہے، چونکہ لا محالہ آدمی ایک دفعہ جسم پہ پانی بہانے کے بعد یا تو صابن کا استعمال کرتا ہے یا ویسے ہی جسم کو ایک دفعہ یعنی کہ کھجلی کرتا ہے، اس کی مل لیتا ہے، یعنی پھر پانی بہاتا ہے، تو یعنی کہ ضرور ہاتھ لگنے کا اندیشہ ہی نہیں بلکہ لگتا ہے۔
تو ایسی صورت میں پھر یہ ہے کہ احتیاطاً وضو کر لینا بہتر ہے. یعنی اگر ننگی شرمگاہ ہے، غسل کرتے ہوئے ہاتھ لگ جائے، خواہ پانی کا قطرہ پیشاب کا قطرہ خارج ہو یا نہ ہو، تو وضو کر لینا یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی نہ کرے اور اس نے پہلی دفعہ ہی وضو کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہوا وغیرہ خارج نہیں ہوئی، اور یہ ہے کہ صرف خالی ہاتھ ہی لگا ہے، وہ بھی اتفاقی ہے، ارادتاً اور نیت سے نہیں ہے، تو جسم کو ملتے ہوئے ہاتھ لگ گیا ہے، ٹچ کر گیا ہے، تو اس سے پھر وضو نہیں ٹوٹتا. بہرحال میں احتیاط اسی میں سمجھتا ہوں کہ وضو کر لینا بہتر ہے. آدمی یعنی کہ ایسی صورت میں پھر غسل کرنے کے بعد وضو کر لے، وہ بھی اگر نماز کا وقت قریب ہے یا آدمی نے نماز پڑھنی ہے، تو پھر غسل کرنے کے بعد، یعنی غسل کر لیا ہے، اب کپڑے پہننے ہیں، تو اس کے بعد آدمی وضو کر لے تاکہ وضو کر کے باہر نکلے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کبھی کبھی یعنی کہ اگر نہ بھی کرے وضو کبھی، تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر پہلی دفعہ اس نے وضو کیا ہے اور غسل کرتے ہوئے اس کا یہ ہاتھ لگ گیا ہے، وہ بھی اتفاقی اور لاشعوری طور پر، حادثاتی طور پر لگ گیا ہے ہاتھ، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن عام طور پر یہ ہے کہ احتیاط اہل علم نے اسی میں رکھا کہ وضو کر لینا ہی بہتر ہے، وضو کر لینا بہتر ہے. بہرحال اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے کہ آدمی بے خبری میں اسی طرح غسل کرتا رہے اور ہمیشہ ہی یعنی کہ وہ وضو نہ کرے. نہیں، ایک آدھی مرتبہ یعنی اگر نہ کرے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن عام طور پر اسے وضو کر لینے میں ہی بہتری ہے، جو میں سمجھا ہوں. یعنی اس حدیث کی روشنی میں اگرچہ وہ قطرہ نکلے یا نہ نکلے، لیکن اگر غسل کرتے ہوئے ہوا خارج ہوئی ہے یا پیشاب کی حالت ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر تو وضو ٹوٹ ہی جاتا ہے. اس میں تو کسی کو بھی کوئی کلام نہیں ہے یا اعتراض نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ اتفاقی طور پر لگنے سے، اگر ارادہ دان لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اکثر اہل علم وضو ٹوٹنے کے قائل ہیں. لیکن اگر اتفاقی طور پر لگتا ہے جسم کو ملتے ہوئے، تو پھر کچھ اہل علم ایسے ہیں بڑے یعنی کہ علماء کرام، جن کا کہنا ہے کہ وضو اس سے نہیں ٹوٹتا، چونکہ غیر ارادی ہے اور جس کام میں ارادہ شامل نہ ہو اس کی پکڑ نہیں ہوتی. واللہ اعلم.